صبح میں آپ نہیں تشریف فرما تھے تو آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. صبح آپ تشریف فرما نہیں تھے، مطلب نہیں ہوتا. میں تو ہر روز نہیں ہوتا. نہیں مطلب یہ اچھا ہاں یہ چاہے یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ایکچولی تو آپ کو پتہ ہے ان کا 17 رمضان یوم وفات ہے، لیکن چونکہ 17 جنگ بدر بھی ہے تو ہم نے آج کا پورا دن ان پہ رکھا ہے. کچھ بیان فرمائیے. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیقہ کائنات کے نام سے معروف ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ میں یہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے باکرہ حالت میں قدم رکھا ہے. اور پھر یہ بھی انہیں شرف حاصل ہے کہ باپ صدیق ہے اور بیٹا صدیقہ کائنات، بیٹی صدیقہ کائنات ہے. پھر انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ بارہا جس طرح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین سلام لے کر آئے، اسی طرح بارہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی جبریل امین اللہ کے سلام لے کر آئے. جی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ تیری شادی سے پہلے جبریل میرے پاس 2 مرتبہ سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں تیری تصویر لپیٹ کر میرے پاس لائے اور مجھے کہا کہ ان کو دیکھو یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے. میں نے کہا انشاءاللہ. 2 مرتبہ دکھایا، عائشہ وہ تصویر تمہاری ہی تھی. گویا یہ انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کا تھا. جو جبریل امین نے آپ کو 2 دفعہ دکھایا، یہ اللہ رب العالمین ہی کا انتخاب تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ اس قدر علم کا، دین کا درک انہوں نے حاصل کیا، خاص کر گھریلو مسائل جتنے ہیں ازدواجی زندگی کے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ دیگر ازواج مطہرات اتنا نہیں جانتی جتنا سیدہ عائشہ جانتی ہیں. اور دیگر روایات بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زیادہ بیان کرنے والی ہیں. پھر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جب مشکل اور دقیق مسائل میں ان کو ذرا مشکل پیش آتی تو اس کی صحیح تفہیم کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رخ کرتے اور آپ انہیں سمجھاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں یہ فرمان موجود ہے. اور جب آپ پر منافقین نے الزام لگایا، بنی مستلق کے غزوے کے بعد الزام لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ خبریں پہنچی کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں بعض مسلمان بھی ملوث ہوئے، خود حضرت عائشہ کے رشتہ دار بھی اس میں ملوث ہوئے، منافقین کی باتیں ان کے دلوں میں گھر کر گئی. لیکن حضرت عائشہ نے صبر کیا. فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کے رخ انور میں وہ لطافت، وہ چاشنی، وہ محبت، وہ پیار تھوڑا سا بدلا ہوا دیکھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. آخر میں نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں والدین کے پاس جا کر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں تھوڑے کھچے کھچے سے رہتے ہیں. جب گھر گئی تو گھر کی حالت بھی کچھ ایسی تھی، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہے ہیں، خوشی نام کی گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. جا کر کے پوچھا کہ ابا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محزون نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی اگر وہ محزون ہیں تو ہم کب خوش ہیں، ہم بھی تو اسی غم میں ہیں، لیکن مجھے کوئی نہیں بتا رہا. فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنی پھوپھی کے ساتھ ام مستہ ان کے ساتھ باہر گئی اور واپس جب آ رہی تھی تو ان کا پاؤں پھسلا تو پھسلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستہ جو ہے خاک آلود ہو. تو میں نے کہا ہے کیوں تو اس کو کوسنے دیتی ہے، وہ تو اچھا آدمی ہے. اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے کہا ام مستہ نے کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا کیا باتیں کرتا ہے. تو پھر ام مستہ نے مجھے بات بتائی تو مجھے سارا کچھ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچاؤ کس وجہ سے ہے. فرماتی ہیں میں گھر آئی، میری تو حالت ہی غیر ہو گئی، جیسے بخار. ام مستہ لے پالک بیٹے تھے؟ نہیں، یہ صدیق اکبر کی وہ تھی بہن، یعنی حضرت عائشہ کی ایک بیٹے بھی تھے جو حضرت وہ کرنے لیے تھے، حضرت عائشہ کی پھوپھی. اچھا.
اور وہ جو مستہ تھے وہ حضرت صدیق اکبر کے بھانجے تھے. جی ہاں جی ہاں جی. تو یہ جب بیمار بھی ہو گئی، تکلیف بھی ہوئی، اور اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، کہتے ہیں کہ میں مصلی لے کر بالکل الگ ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے گاہے بگاہے پوچھتے عائشہ کیسی ہیں، اور میری والدہ بتا دیتی وہ ٹھیک ہیں اور چلے جاتے. ایک دن فرماتی ہے کہ میں رو رو کے میرا بھی برا حال تھا، اب تقریباً کوئی 1.25 مہینے کا عرصہ بیت چکا تھا. آج آپ پہلی مرتبہ آئے اور میری چارپائی پر جہاں میں لیٹی تھی میرے پاس آ کے آپ نے بیٹھے، لیکن بیٹھنے کے بعد جو آپ نے جملہ ادا کیا جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، وہ جملہ ایسا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ تو انک کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفری من اللہ. عائشہ تو بھی آدم زادی ہے، اگر تجھ سے واقعی کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ رب العالمین بخشے گا. فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام بھی بھول گئی، اور میں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے دل میں منافقین کی باتوں نے گھر کر لیا ہے، میں کچھ نہیں کہتی، میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں نے اپنا درد دل علیم بذات الصدور کے سپرد کر دیا ہے، اب وہی میرا فیصلہ کرے گا. چنانچہ فرماتی ہیں ابھی اللہ کے حبیب وہیں بیٹھے تھے اور آپ کی جبین اطہر پر پیشانی پر وہ پسینے کے قطرات نمودار ہوئے جو اکثر وحی کے عالم میں نمودار ہوا کرتے تھے. اور کچھ دیر کے بعد آپ جیسے اس کیفیت سے باہر آئے اور آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو کہ اللہ رب العالمین نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ کی والدہ کھڑی تھی اور والدہ نے کہا عائشہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اگر عائشہ آپ کی بیوی نہ ہوتی، چونکہ آپ کا جو رشتہ تھا ایک تو امتی رشتہ تھا ہی تھا، اور ایک رشتہ تھا کہ آپ کی گھر والی تھی. گھر والی کو ایک مان ہوتا ہے اپنے سرتاج کے اوپر، اس مان کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ امی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، ان کے گھر سے تو میں روتی ہوئی آئی تھی، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھے تھے. اللہ کے حبیب نے سورہ نور کی وہ آیات پڑھی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گویا جرح تعدیل کے لہجے میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر تم عائشہ کے کردار پہ شک کرو گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر بھی وہ داغ آئے گا. جس طرح نبی کا دامن بے داغ ہے اسی طرح ماننا پڑے گا کہ صدیقہ کائنات کا دامن بھی بے داغ ہے. ہم نے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور پاک دامن اور پاک باز عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہم نے رکھی ہیں، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے. بلکہ اس سے پہلے جب آپ پریشان تھے مختلف صحابہ کرام سے آپ نے مشورے لیے، اس میں ایک مشورہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لیا. عمر میں عائشہ کے معاملے میں پریشان ہوں، بتاؤ میں کیا کروں. سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بالکل آخری فیصلے کی بات ہے، میں آپ سے صرف اتنا درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے. اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا کہ یہ فیصلہ تو رب العالمین کا ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس سے پوچھے کہ اس نے کس ہستی کے لیے کس بیوی کا انتخاب کیا، اس کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی. یہ وہ پاک باز مائیں تھیں جن کے خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ میری آنسوں کا صلہ ضرور دے گا، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن مجید میں باقاعدہ میرے لیے آیات اتارے گا اور وہ رہتی دنیا تک حفاظ قرآن اسے پڑھتے رہیں گے اور میری برات کا اعلان ہوتا رہے گا. ویسے آج آپ نے اعلیٰ حضرت خوب کہا. جی اعلیٰ حضرت خوب کہا آپ نے. جی اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، کوئی بھی اچھی بات ہے اچھا لگا وہ مومن کی گم شدہ چیز ہوتی ہے. جی جی، تو گمشدہ مل گئی نا چیز آپ. جی ہاں ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب.